السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں دو نہایت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جن میں ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملاقات، اور دوسری اہم چیز پاکستان کا ICC T20 ورلڈ کپ کھیلنے کا فیصلہ، لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان۔ تو یہ دو بہت اہم معمولات طے پائے ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی ملاقات۔ سہیل آفریدی صاحب نے وفاقی حکومت پر دباؤ برقرار رکھا، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے رہے، اور پھر اچانک انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا احتجاج کرے گی۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں وفاقی حکومت نے محسوس کیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ نہ وفاقی حکومت کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لیے، اور نہ تحریک انصاف کے لیے۔ پھر وہاں سے سوچ بچار شروع ہوئی اور یہ سوچا جانے لگا کہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے۔ اس سے پہلے جب سہیل آفریدی صاحب نے پنجاب کا دورہ کیا تو انہیں دہشت گرد بھی کہا گیا، اسمگلر بھی کہا گیا، ڈرگ مافیا بھی کہا گیا، اور باقاعدہ پنجاب حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ پوسٹر بھی جاری کیا گیا، جسے میں نے اس وقت کی ولاگ میں پیش بھی کیا تھا۔ تو بہرحال اب 8 فروری کا احتجاج کہیں یا سہیل آفریدی کی اسٹریٹجی کہ یہ وفاقی حکومت کو بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اب چاہنے کے باوجود بھی سہیل آفریدی کو علی امین گنڈا پور نہیں بنایا جا سکا۔ سہیل آفریدی اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، اور اب جو تیرہ وادی کا تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس میں سہیل آفریدی نے اپنا بھرپور بیانیہ بھی پیش کیا اور اپنا موقف بھی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اگر ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک تصویر ابھرتی ہے، اور وہ تصویر کچھ یوں کہ بالآخر شہباز شریف صاحب نے سہیل آفریدی کو وزیر اعظم ہاؤس طلب کیا اور ان سے ملاقات کی۔ اور اس میں کیا ہوا، کس طرح گئے سہیل آفریدی صاحب، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پہلی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وفاق اور صوبے کے درمیان امور پر بھی تفصیلی گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ، وفاقی وزیر امیر مقام ملاقات میں موجود۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی 1 ماہ پہلے جب سہیل آفریدی صاحب نے لاہور کا دورہ کیا تو پنجاب حکومت نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پروٹوکول تو خیر کیا دینا، بلکہ ان کے راستے میں آنے والے موٹر وے پہ جو ریسٹورنٹس تھے ان کو بھی بند کرا دیا۔ آفریدی صاحب ٹک کے بیٹھ نہیں گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کراچی جا رہے ہیں۔ پھر وہ کراچی آئے اور سندھ کی گورنمنٹ نے ان کا استقبال بھی کیا، ان کو پروٹوکول بھی دیا، اور یہ بات پورے پاکستان میں محسوس بھی کی گئی اور تسلیم بھی کی گئی۔ یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک اچھا انداز تھا اور اچھا طرز عمل۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس پہلی مرتبہ آمد ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم سے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی پہلی ملاقات۔ ملاحظہ کیجیے، وزیر اعظم سے ملاقات میں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا ان کے ہمراہ، اور دوسری جانب وزیر اعظم کی ٹیم میں رانا ثناءاللہ اور امیر مقام، یہ خیبر پختونخوا کے مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں۔
تو اس طرح یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں کی جا رہی ہے۔ ملاقات کے بعد سہیل خان آفریدی نے وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں صحافیوں سے کچھ معاملات شیئر کیے، کچھ باتیں بتائیں، آئیے سنتے ہیں۔ میں آیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے بلوچستان کے واقعے پر ان سے اظہار تعزیت بھی کی ہے، اور دہشت گردی کی اس واقعے کی، دہشت گردی جہاں پر بھی ہوتی ہے ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی مذمت کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی۔ ناظرین، اسی جگہ امیر مقام صدر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اسے بھی سنتے ہیں۔ ہمارے KPK کی عوام کی اور سب کی یہ خواہش رہی ہے کہ چیف منسٹر صاحب اگر چیف منسٹر ہے تو کسی انڈیویجول کی صرف نہیں، KPK کی عوام کی بھی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ KPK کی عوام اور ایشوز کے لیے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری پاکستان کے ساتھ بھی ملے اور وہی بات چیت بھی کرے اس کی ٹیم کے ساتھ، تو اچھی بات ہے۔ پہلے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب وہ منتخب ہوا تو اس کو اس دن بھی فون کیا، اور جو بھی ایک دو میٹنگ ہے اس میں اس کو کال بھی کیا۔ کل منگل کا دن اور عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کا دن بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کیا کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے، اور کیا علیمہ خان صاحبہ یا دیگر عمران خان صاحب کے وکلاء ان کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا، حکومت نے اس کو ڈینائی کیا، پھر ماننا پڑا۔ اس تمام دوران علیمہ خان صاحبہ نے کچھ نہیں کہا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شاید انہیں بتا دیا گیا کہ آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ایک اچھا شگون ہوگا۔ اب چلتے ہیں ناظرین کل کے واقعے کی جانب، جو بلوچستان میں ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک واقعہ بلکہ واقعات پیش آئے، اور بلوچستان کے 9 شہروں میں، یا یوں کہیں کہ 9 مقامات پر دہشت گردوں نے حملے کیے، یقیناً انسانیت سوز اور انتہائی بے رحمانہ۔ اب ہوا کیا؟ شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکار بھی، اور کچھ عام عوام الناس بھی، جن میں خواتین بھی اور بچے بھی شامل۔ یہ تمام دہشت گردی کے نیٹ ورکس 2 جگہ سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، بھارت اور افغانستان۔ تو یہ دونوں ملک مل کر بلوچستان میں بدامنی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ کرتی بھی رہیں گی، اور وہ دن دور نہیں جب مکمل طور پر ہم بلوچستان میں امن دیکھ پائیں گے، انشاءاللہ ضرور دیکھ پائیں گے۔ اور اب آخری بات، پاکستان کا ورلڈ کپ میں شرکت کا اعلان، لیکن بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے یہ اعلان کرنے میں 1 ہفتہ لگا دیا، لیکن بالآخر چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور ان کی ہدایت کے مطابق یہ اعلان کیا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر انڈیا سے میچ نہیں کھیلے گا۔ اب اس کے رد عمل میں بھارت میں صف ماتم بچھ چکی، جے شاہ کی انتہائی بری حالت کہ انڈیا کو کروڑوں ڈالر کا نقصان، اور ICC بھی اس بات پر معترض کہ پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کا 2 ٹوک اعلان کہ 15 فروری کو ہونے والا پاکستان بھارت میچ پاکستان نہیں کھیلے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹرز اس بارے میں
کیا کہتے ہیں۔ नो डाउट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कोई भी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो ये काम कर सकता है। पाकिस्तान जाए खेलने, कोलंबो खेले, लेकिन भारत के खिलाफ फ्यूचर में कोई मैच नहीं खेलने का ऐलान कर दे। खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने इस पे फैसला किया और जो है तो अब मामला कुछ यूं कि भारत से मैच न खेलने की सूरत में भारत को 2 पॉइंट्स ज़ाहिर है कि मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर पाकिस्तान और भारत का आगे चलकर सेमीफाइनल्स या उसके भी बाद फाइनल में मुकाबला हुआ तो फिर क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये एक बहुत रेयर चांस होगा कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो वो जो भी होगा उस वक्त की बात है। फ़िलहाल पाकिस्तान ने अपनी हिस्से का तरफ का पत्ता फेंक दिया है। हमारी और पूरी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ। मुझे अब यहाँ से इजाज़त दीजिए और आपसे एक गुजारिश कि ख़बर बसर को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।